کلاب بن مرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تیسرے دادا ہیں۔ اس طرح یہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نسب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نسب دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ کلاب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے عربی مہینوں کے نام رکھے جو آج تک جاری و ساری ہیں۔ قصی نے بھی باپ ہی کے نام کی طرح نام پیدا کر لیا اور عرب کے طول و عرض میں اپنی عظمت کا پھریرا لہرایا اور قریش کو عزت و شہرت اور اجتماعیت بخشی جو انہیں پہلے حاصل نہیں تھی۔ قصی کے لغوی معنی دور کے ہیں۔ ان کا اصل نام زید تھا۔ جب ان کے والد کلاب کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ فاطمہ نے ربیہ بن حرام سے نکاح کر لیا۔ وہ انہیں ملک شام لے گیا۔ یہ چونکہ بچے تھے اس لیے انہیں بھی والدہ کے ہمراہ وطن سے دور جانا پڑا، اس لیے ان کا نام قصی پڑ گیا۔ قصی بڑے ہی جہاں دیدہ بزرگ اور دانا انسان تھے۔ اپنے پیش رو بزرگوں کی طرح اکثر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور قرب کے زمانہ بعثت کا ذکر کرتے رہتے تھے اور انہیں اشتیاق دلاتے تھے کہ وہ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ جمعہ کے روز اپنی قوم کو جمع کر کے نصیحت کرتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ حرم شریف کی تعظیم کریں اور بتاتے تھے کہ عنقریب ان میں ایک نبی تشریف لانے والے ہیں۔ قصی وہ پہلے دور اندیش سردار ہیں جنہوں نے قریش کے منتشر افرادی قوت کو مجتمع کر کے سنجیدگی سے اس طرف توجہ دی اور انہیں اطراف و جوانب سے اٹھا کر مکہ میں آباد کرنے کے لیے زمین الاٹ کی، پلاٹ اور قطعات دیے تاکہ وہ مکانات تعمیر کر کے حرم کعبہ کے قریب آباد ہوں اور جب انہیں ضرورت پڑے یہ ان کے لیے دست و بازو ثابت ہوں۔ ان کی یہ تدبیر کارگر رہی اور قریش کو حرم شریف کی کلیدی اسامیوں پر بالادستی حاصل ہو گئی۔ انہوں نے سیادت کی بھاگ دوڑ ہاتھ میں لیتے ہی منصوبہ بندی کی، عوام اور حجاج کی ضروریات کا جائزہ لیا، لوگوں کو جو مشکلات پیش آتی تھیں ان کی فہرست تیار کی، پھر ان کے حل کے لیے باقاعدہ رفاہی اور اصلاحی پروگرام وضع کیے جو تاریخ میں سقایا، رفادہ اور ندوہ اور حجابت کے نام سے مشہور ہیں۔ آگے ان کاموں کی تفصیل الگ سے بتائی جائے گی انشاءاللہ۔